الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین و ناظرین، پچھلے درس میں نے سیدنا عثمان بن عفان کی سیرت طیبہ کے کچھ گوشے اور کچھ واقعات اور ان کے ابتدائی حالات اور ان کا نکاح اور ان کی ہجرت اور مدینہ طیبہ میں سیدہ رقیہ کی وفات، یہ کچھ باتیں عرض کی تھی۔ آج ایک خاص مختصر سا عنوان عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی کے ساتھ ایک لفظ بڑا معروف ہے اور وہ ہے ذوالنورین، کہ عثمان دو نوروں والے ہیں۔ اس کا اصل سبب تو ہے سیدنا عثمان بن عفان کہ گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں آئیں، حضرت سیدہ رقیہ، پھر ان کی وصال کے بعد، وفات کے بعد پھر سیدہ ام کلثوم۔ اس وجہ سے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس پر غور کیا جائے تو حضرت عثمان کی سیرت میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دو ہیں، اور کسی کی سیرت میں ایسے دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر جیسے یہ دو بیٹیوں کا حضور کے ہاں آنا، اور ہر بیٹی نبی کا نور نظر ہے، حضور کی لخت جگر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر ہے، تو یقینی بات ہے یہ ایک نور ہے۔ تو یہ دو نور جیسے عثمان کو ملے، ایسے اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا، اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر بار اور وطن کو چھوڑنا، اس لیے علماء نے لکھا ہے مہاجرین کو انصار پر بڑی فضیلت ہے، اس لیے کہ انصار تو اپنے گھروں میں رہتے ہیں، بے شک مہاجرین کی خدمت کرتے ہیں، لیکن کمال تو ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے اپنا گھر چھوڑا، بیوی چھوڑے، بچے چھوڑے، خاندان چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ تو حضرت عثمان جیسے ذوالنورین ہیں، ایسے وہ ذوالہجرتین بھی ہیں کہ آپ نے حبشے کی ہجرت بھی کی، پھر مدینہ طیبہ کی ہجرت بھی کی۔ تو یہ دو ہجرتیں، اور ہر ہجرت اپنی جگہ پر ایک نور ہے۔ تو یہ دونوں نور حضرت عثمان بن عفان کے حصے میں اکٹھے ہوئے کہ آپ نے حبشے کا یعنی ہجرت کر کے اس نور کو بھی اپنے حصے میں لے لیا کہ یقیناً وہ سفر بھی نور کا تھا، وہاں رہنا بھی نور سے خالی نہیں ہے، اور پھر وہاں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اتنی بڑی قربانی یہ کوئی کم بات تھی۔ پھر مدینہ طیبہ کا سفر، تو یہ دو نور ہیں جو حضرت عثمان میں اکٹھے ہوئے، اس لیے بھی انہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ تیسری ایک بات یہ بھی ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان کو اللہ نے کئی خوبیوں سے نوازا تھا، ان میں سے ایک یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کثرت سے فرمایا کرتے تھے۔ حضور کی زندگی میں جو صحابہ پورے قرآن پاک کے حافظ تھے، ان میں سے ایک حضرت عثمان بن عفان ہیں جنہوں نے پورا قرآن حضور کی موجودگی میں زندگی میں حفظ کر لیا تھا، اور تلاوت قرآن کے ساتھ ان کو اتنا شغف تھا کہ رات کو نوافل جب پڑھتے تو عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھتے اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت شروع فرما دیتے، ادھر قرآن پڑھتے ادھر نماز پڑھتے۔ تو الصلاۃ نور والقرآن نور، نماز بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے، اور یہ دو نور حضور کی یوں تو ساری جماعت صحابہ بے شک قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی، نوافل کا اہتمام بھی کرتی تھی، لیکن ایک ہی رکعت میں 2 رکعتوں میں الحمد سے والناس تک مکمل قرآن کو ختم کرنا، اور یہ دو نور کٹھے اپنے سینے میں جمع کرنا، یہ عثمان بن عفان کا حصہ تھا۔ اس وجہ سے عثمان کو ذوالنورین یوں بھی کہا جاتا ہے، یعنی نماز اور قرآن دو نور جمع ہیں تو ذوالنورین۔ حضور کی 2 بیٹیاں نکاح میں آئی ہیں تو ذوالنورین، آپ نے 2 ہجرتیں کی ہیں تو پھر ذوالنورین۔ ایسے ہی حضرت عثمان بن عفان کے حصے میں 2 موقع ایسے ہیں کہ جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سخاوت کی وجہ سے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ جس وقت مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے پاس پینے کا پانی نہیں تھا، کنواں خرید کر بشارت دی
کہ عثمان تو نے اتنی بڑی نیکی کی ہے، یہ اتنا بڑا اچھا کام کیا ہے کہ اب تو جنتی ہے، کوئی کام کر، آج کے بعد تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی اللہ نے یوں نہیں ہے کہ الیاذ باللہ عثمان کوئی غلط کام کرتے تھے، یعنی ایک جیسے کسی کو دلاسا یا سہارا دیا جاتا ہے کہ بہت اچھا تم نیکی کا کام کر رہے ہو، اور اس کام کے بعد تو یوں سمجھو یہ تمہاری آخرت کی نجات کا بہت بڑا کام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرمایا تو پانی لے کے امت مسلمہ کو دینا، اور اس پر حضور کی یہ بشارت، اور دوسرا غزوہ تبوک کے موقع پہ اتنا لشکر کا سامان مہیا کرنا کہ حضور کا چہرہ مسکرا اٹھا خوشی سے، اور آپ بار بار فرما رہے ہیں عثمان میں تجھ سے راضی، عثمان اللہ تجھ سے راضی، عثمان آج کے بعد کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ دو عجیب باتیں ہیں جو کمال درجے کی حضرت عثمان نے کی، تو یہ دونوں کمال عثمان میں جمع ہیں۔ تو آپ ذل بشارتین، دو بشارتوں والے بھی ہیں کہ آپ نے کنویں کے خریدنے کی بشارت بھی حضرت عثمان ابن عفان کو دی، اور غزوہ تبوک کے موقع پر یہ جو جیش العسرہ تھا اس پر جو مال دیا تھا اس کے دینے پر بھی یہ بشارت دی۔ تو آپ ذل بشارتین بھی ہیں، ذل ہجرتین بھی ہیں، ذنورین بھی ہیں، پھر قرآن اور نماز کو اکٹھا کر کے دو نور یوں بھی جمع ہوئے ہیں حضرت عثمان ابن عفان کی سیرت میں۔ پھر دو نور اور بھی جمع ہیں، وہ یہ ہے کہ غزوہ بدر میں موجود نہیں تھے، جنگ میں جانا آنا یہ اللہ کے نور کو حاصل کرنا ہے، یہ ایک مستقل رحمت ہے، انعام ربانی ہے، اور پھر اللہ کی رضا کے پروانی ہیں۔ اور بدر والوں کو تو اللہ نے ویسے ہی حضور نے جنتی ارشاد فرمایا ہے، اور اس جنگ کو اسلام حق و باطل کا پہلا معرکہ اور یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ تو اس میں عثمان شریک نہیں، لیکن اس نور کا حصہ حضور نے عثمان کو دیا ہے، اس میں شریک فرمایا ہے۔ ایسے ہی دوسرا کام حضرت عثمان ابن عفان کا وہ بڑا عجیب تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب بیعت رضوان ہو رہی تھی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، یہ آیت طیبات اتر رہی ہیں۔ تو حضرت عثمان اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے، لیکن عثمان کی عدم موجودگی کو حضور نے خود موجود قرار دیا، اور اس میں فرمایا کہ عثمان یہاں پر ہے۔ صحابہ نے کہا کتنا خوش نصیب ہوگا، وہ وہاں جنت طواف کر رہے ہیں کعبے کے، اور ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ حضور نے اعتماد پر فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ عثمان میرے بغیر طواف کرے، اور پھر فرمایا اگر عثمان زندہ ہیں، اور جب اطلاع ملی کہ وہ انہیں قید کیا گیا ہے، شہید نہیں کیا گیا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے صحابہ اکرام سے کہ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میں نبی بھی وعدہ کرتا ہوں، تم بھی وعدہ کرو کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، جب تک بدلہ نہیں لیتے یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ 14 یا 1500 یا ایک روایت 2500-2400 کی بھی آتی ہے، اتنے صحابہ نے عثمان کے خون کا انتقام لینے کے لیے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، اور محبوب نے سب سے بیعت لی۔ جب یہ اطلاع ملی کہ عثمان زندہ ہیں تو حضور نے فرمایا کہ میرا عثمان بھی اس رضا میں کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان اہل ایمان سے راضی ہو چکا۔ ایک تو ان کو ایمان کا سرٹیفکیٹ ملا، دوسرا رب کی رضا کا سرٹیفکیٹ ملا، اور اس درخت کا بھی کمال ہے جس کے نیچے بیعت رضوان ہو رہی ہے۔ اللہ اس درخت کا تذکرہ بھی قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی جا رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں حضرت عثمان کو شریک کیا، اور بڑا عجیب شریک کیا۔ آپ نے اپنا بایاں ہاتھ نیچے رکھا اور دایاں ہاتھ یوں اوپر کیا، اور یوں کر کے یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا نچلے ہاتھ کو اب فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، اور جو دایاں ہاتھ اوپر تھا فرمایا یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کی طرف سے میں اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھ کر بیعت کر رہا ہوں، گویا عثمان بھی اس بیعت میں شریک ہے۔ اور اس پر رب نے کہا تھا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان ہاتھوں پر، نیچے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر خدا کا ہاتھ ہے، درمیان میں یہ صحابہ کی جماعت کا ہاتھ ہے، اور اس میں پھر حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ تو اس سے ہمیں کئی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جیسے نبی کا ہاتھ عظمت والا، عصمت والا، عفت والا، پاک دامنی والا،
عثمان کے ہاتھ کو حضور نے اس ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے۔ پھر نبی کا ہاتھ سخاوت والا، عثمان کے ہاتھ میں وہی سخاوت نبی کی طرف سے منتقل ہوئی ہے۔ نبی کا ہاتھ امانت والا کہ نبی سے کبھی خیانت کا کوئی تصور ہی ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے معصوم ہیں، وہ نبی ہیں، وہ ہر کام اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں۔ تو عثمان ابن عفان کے متعلق یہ تصور کرنا معاذ اللہ الیاذ باللہ کہ کبھی کسی موقع پر ان سے خیانت ہوئی ہو، یہ ہاتھ نہیں کر سکتا جس ہاتھ میں حضور فرمائیں کہ یہ میرا ہاتھ ہے۔ تو دو موقعوں پر نہیں تھے تو حضور نے ان کو موجود قرار دیا اور اس کو اہمیت میں شامل فرمایا۔ تو اس حوالے سے بھی عثمان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ اور ایک عجیب بات ہے وہ ان سب میں انوکھی ہے کہ حضرت عثمان کی خلافت میں بھی پہلے دونوں شیخین ابو بکر و عمر کی خلافت کا رنگ بھی ہے، اور آخر میں سیدنا و مولانا و آقانا ہمارے آقا اور مولا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کا رنگ بھی ان کی خلافت کے دور میں ہے۔ ان کا زمانہ خلافت 12 سال سے کوئی 12 دن کم ہے، یعنی 11 سال 11 ماہ 18 دن ہے۔ تو اتنی بڑی خلافت میں جو پہلے 6 سے 8 سال ہیں یہ صدیق و عمر کی یاد ہیں کہ فتوحات کا دور ہے، انقلاب کا دور ہے۔ اسی دوران مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تھی، توسیع ہوئی تھی، اور بڑے عجیب و غریب واقعات، اور بحری بیڑا تیار ہوا تھا، اور یہ سب کچھ جو بہار آئی دنیا کے اندر وہ اس زمانے میں۔ اور یہی وہ دور ہے جس میں حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے دونوں شہزادے فرزند ارجمند قدر بلند سعادت مند حسنین کریمین شریفین المطہرین الحسن والحسین، یہ دونوں باقاعدہ اسلامی جنگوں میں شریک ہوئے، اور حضرت عثمان کے دور میں اسلامی فتوحات میں یہ باقاعدہ شریک رہے اور حصہ دار رہے۔ تو یہ وہاں شریک ہوئے، یہ ان کی ایک بڑی سعادت کی بات تھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عثمان ابن عفان کا جو آخری دور تھا اس میں جھلک تھی حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے عہد خلافت کی، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عہد خلافت ہے اس میں حضرت علی نے بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑے تدبر کے ساتھ، بڑی حکمت عملی کے ساتھ، بڑے احتیاط کے ساتھ امت کو خون ریزی سے، لڑائی سے، جھگڑوں سے محفوظ کر کے اس پوری امت کی حفاظت کی ہے، اور یوں سمجھو اپنے آپ کو آزمائشوں میں ڈالا ہے لیکن امت کے لیے کوئی پریشانی نہیں آنے دی۔ تو اس کا عکس بھی حضرت عثمان کی خلافت میں ملا۔ تو یہ دو نور بھی جمع ہوئے، یہ وہ حکمت ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر حضرت عثمان ابن عفان کا یہ لقب مشہور ہوا، ذوالنورین، دو نوروں والے، کہ نبی کی دو بیٹیاں آئیں، دو نوروں والے، دو ہجرتیں کیں، دو نوروں والے، دو موقع پر حضور نے گویا بشارت جنت کی ارشاد فرمائی، دو نوروں والے۔ مسجد نبوی کی تعمیر بھی 2 مرتبہ کی، ایک دفعہ حضور کے فرمانے پر زمین کا حصہ لے کے وقف کیا، اور دوسرے مرتبہ اپنے دور میں خود مسجد نبوی کو اتنا تعمیر کیا کہ بہت بڑی کھلی جامع مسجد بنائی، اور وہ حصہ اب بھی وہاں پر نشان موجود ہے کہ یہ حصہ حضرت عثمان ابن عفان نے مسجد کے اندر شامل کیا تھا۔ تو یہ سیدنا عثمان ابن عفان، پھر ایسے ہی اس حوالے سے بھی کہ 2 ہجرتیں فرمائیں، پھر اس حوالے سے بھی کہ صدیق و عمر اور حضرت علی ان سب کے خلافتوں کے مجموعہ اس میں جمع تھے، اور اس حوالے سے بھی کہ القرآن نورن والصلاۃ نورن، ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کر کے حضرت عثمان کے عہد خلافت میں گویا سے حضرت عثمان نے ان نوروں کو اپنے اندر سمویا ہے، اس لیے انہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ یہ ان کا وہ اعزاز ہے جو انہی کا حصہ ہے، وہ ان کے بغیر ایسا ساری خوبیاں اس طریقے سے بدرجہ کمال حضور کی امت میں اور کسی کے حصے میں شاید نہ آئی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ پھر اگلے درس میں۔